ساریا جماعتاں ماں سوائے عمران خان دے پی ٹی آئی دے باقی سب جماعتاں نے کیا میں کیا گیا جی اردو گل کر باقی سب جماعتوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے. اگر پنجاب میں الیکشن پہلے ہوتا ہے جو پاکستان کا 60% ہے تو اس سے پورے ملک کے اندر ایک عجیب ارتعاش ہوگا اور ملک کے اندر پہلے ہی بہت ساری آوازیں ہیں. اس ملک کے چھوٹے صوبے جن کی آبادی ہم سے کم ہے, پاکستان کی اس صوبے کی کوئی 150 کے قریب سیٹیں ہیں ہماری قومی اسمبلی میں اور بلوچستان کی کوئی 17 سیٹیں ہیں. اگر پنجاب کے اندر کسی ایک جماعت کا جو بھی جماعت حکومت میں آتی ہے اس کا پہلے الیکشن ہو کے فیصلہ ہو جائے تو پھر باقی ملک کے الیکشن کے اوپر کیا اثر ہوگا. پہلے ہی ہمارے خلاف بہت ساری آوازیں آتی ہیں, یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہوتا. ہم نے اس وقت بھی یہی فیصلہ کیا کہ ملک کا الیکشن ایک دن میں ہو جائے گا. بہت چرچے ہوئے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اب اس سے آگے جانے کا کوئی جواز کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے وقت پہ الیکشن ہو جائیں گے. آج پاکستان کے اندر ایک عجیب سی فضا ہے. لوگ آپس میں بات بعد میں کرتے ہیں, لڑ پہلے پڑتے ہیں. گالی گلوچ ہماری زندگی کا ایک معمول کا حصہ ہو گیا ہے. ہر شخص اپنے سیاسی نظریات ہوں, اپنے مسلکی نظریات ہوں, اپنے قومی نظریات ہوں, ہر بندہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے میں سچا ہوں اور اپنی بات دوسرے پہ مسلط کرنا چاہتا ہے. کبھی ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں, اس سے دشمنیاں پیدا کرتے ہیں, لڑائیاں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں. ساری جماعتیں عوام کی نمائندہ جماعتیں ہوتی ہیں. پاکستان میں اس کلچر کو خراب کس نے کیا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان کے اندر آج اس غیر یقینی صورتحال کو پیدا کیا؟ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کا 2018 میں اس کا ساتھ دیا, اور بھی بہت سارے دوستوں نے ساتھ دیا, اور بھی بہت ساری امدادیں ملی عمران خان کو. اس کو بہت سارے طاقت کے ٹیکے لگائے گئے. ہماری ہی جماعتوں سے لوگ توڑ کے عمران خان کی جماعت میں بھیجے گئے تھے. آج اگر وہ اپنی جماعتوں میں واپس آ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوٹے ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران کی جماعت کیوں توڑی جا رہی ہے؟ کیوں لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں, یہ لوگ کہاں سے گئے تھے؟ کس اصول کے تحت گئے تھے؟ یہ لوگ اسی طرح کسی دباؤ کے شکار ہو کے انہوں نے اپنی جماعتیں بدلی تھیں. آج پاکستان جن حالات کا شکار ہے, 4 سال تک اس ملک کے اوپر عمران خان کی حکومت رہنے کے بعد آج اس کا وزیر خزانہ کیا کہہ رہا ہے؟ پرسوں ان کے جو ایف بی آر کے چیئرمین تھے, جو ان کی جماعت کا معیشت کا مین بندہ تھا, شبر رضوی, انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے, کل تک تو ہمارے تبصرے تھے, کل تک تو اپوزیشن کی تنقید تھی, آج تو ان کے سب سے بڑے بندے نے, اکانومی کے ایکسپرٹ نے, اس نے باتیں کھول کے سامنے رکھ دی ہیں کہ میں عمران خان کو سمجھاتا تھا لیکن وہ بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے مخالفوں کے خلاف کیس درج کرنے میں انٹرسٹڈ تھا, لیکن ملک کی معیشت کے بارے میں فیصلہ ہوتا, ٹیکس لگانے کی بات کرتا تو کہتا لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے. میں نے کہا عمران خان کو, یہ شبر رضوی کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, شبر رضوی نے کہا, میں نے خان کو کہا کہ عمران خان, یہ حکومت ان کی ختم ہونے والی تھی جب اس وقت, کہ خان صاحب اگر ابھی آپ ان حالات میں الیکشن میں گئے تو پاکستان کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ نے پاکستان کو کیا دیا سوائے اس کے کہ اپنے مخالفوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور یہ نعرے لگائے کہ میں ان سے کرپشن کی دولت نکالوں گا. کون سی دولت, کون سی عدالت ہے جس کا سامنا ہماری جماعتوں نے نہیں کیا؟ کون سی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کا سامنا ہم نے نہیں کیا؟ وہ ہم تو روئے تو نہیں تھے, ہم پہ کیس جائز یا ناجائز جیسے بھی بنے, ہم نے حوصلے اور جرأت کے ساتھ ان کیسز کا سامنا کیا. یہ پہلوان جب ذرا سارا پریشر میں آیا تو پہلے اس نے پاکستان کے صوبوں کو آپس میں لڑایا, جماعتوں کو آپس میں لڑایا, پاکستان کے عوام کو
اپنی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا. یاد کیجئے خان صاحب کیا کرتے تھے, مختلف جلسوں میں کھڑے ہو کے مختلف اپنی جو پارٹی کی ان کی تقریریں ہوتی تھیں, مختلف پارٹی کی جو ان کی انتظامی ان کے میٹنگز ہوتی تھیں, جلسوں میں کھڑے ہو کے عمران خان لوگوں سے حلف لیتا تھا کہ لوگوں اگر میرے خلاف کیس ہوا تو تم لوگوں نے ایسے نکلنا ہے جس طرح ترکی کے لوگ نکل کے فوج کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے, فوج پہ حملے کرانے کے لیے عمران خان آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان سے حلف لیے. تم نے اپنی وہ کون سی فورس تھی ان کی جو انہوں نے بنائی تھی, ٹائیگر فورس, ٹائیگر فورس کے نام سے ایک تنظیم بنائی. اس کے پیچھے روح کیا تھی, ان کو مخصوص رنگ کی وردیاں پہنا کے پہلے تو پاکستان کے لوگوں پہ مسلط کیا, سرکاری اداروں پہ مسلط کیا, اور ارادہ یہی تھا کہ اگر میرا بس چلا تو پھر ان کے ذریعے میں پاکستان کے لوگوں کو قابو کروں گا اور میں پاکستان کی فوج کے سامنے ان کو کھڑا کروں گا. آپ نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان نے اور اس کی جماعت نے پاکستانی فوج کے اداروں پہ, ان کے گھروں پہ, ان کے چھاونیوں پہ انہوں نے حملے کیے. کوئی اور جگہ 9 اپریل کو, کسی 9 مئی کو کسی اور جگہ حملہ نہیں ہوا. اور آج ہم عمران خان سے روز پوچھتے ہیں, عمران خان تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے, میں کسی دوسری جماعت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آج تیری جماعت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی, جب تک پاکستان کے تمام لیڈر اکٹھے نہیں ہوں گے, ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس ملک کے فیصلے نہیں کریں گے, یہ خالی نعروں سے, خالی شراب دکھانے سے یہ ملک درست نہیں ہو جائے گا. بڑا آسان کام ہوتا ہے, یہاں کھڑے ہو کے میں نعرے لگانا چاہتا ہوں, میں ابھی دودھ اور شہد کی نعرے بہا دوں گا یہاں پہ, میں کہوں گا جی میں میری جماعت آئی تو ہم پاکستان کو امریکہ سے طاقتور بنا دیں گے. یہ بات تو بڑی خوبصورت ہے, کیسے بنا دیں گے یہ میں نہیں بتاتا. پھر آپ اس حد تک چلے جاتے ہو کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے جھوٹ بولتے بولتے اس حد تک چلے جاتے ہو کہ اپنے مذہب اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ مدینے کی ریاست بنانے کے دعوے کرتے ہو, اور تم مدینے کے پاس سے نہیں گزرے. تمہاری فکری طور پہ مدینے والے سے کون سا تشابہ ہے جو تم مدینے کی ریاست کی باتیں کرتے تھے, اور یہ بنائی ہے مدینے کی ریاست. آج پاکستان کو دنیا کے ساتھ جو صورتحال ہے, خان صاحب جب حکومت سے گئے, امریکہ ہم سے ناراض, یورپ ہم سے, جہاں ہمارے سارے بچے, ہمارے نوجوان, ہمارا سارا علاقہ, آج جو ہماری یہ خوشحالیاں ہیں اس میں انہی ممالک کے اندر ہمارے جو بھائی بہن وہ دولت کماتے ہیں, وہ جو محنت کرتے ہیں, یہ ان کی دی ہوئی دولت ہے جس کی بدولت آج ہم خوشحال ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. عمران خان کی پالیسیاں یہ تھیں کہ یورپ سے آپ ناراض, سعودیہ سے آپ ناراض, دبئی سے آپ ناراض, امریکہ سے آپ ناراض, ہر وقت کا دوست, ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا چین, وہ تم سے ناراض, وہ ساری دنیا سے ناراض ہو کے کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا, میں کسی کا ترلا نہیں کروں گا. اور میاں پاکستان کو چلانے کے لیے لوگ اپنا گھر چلانے کے لیے محنتیں بھی کرتے ہیں, مشقتیں بھی کرتے ہیں, اور مشکل گھڑی آئے تو سمجھوتے بھی کرتے ہیں. تم کون سے پہلوان تھے, یہ دیا پاکستان کو. اس وقت بھی ہم نے کوشش کی تھی, اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے سب سے پہلے یہ معاملہ چھیڑا کہ پاکستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی صورت میں ہے. اگر ہم نے سیاسی جماعتوں کے اندر مذاکرات شروع نہ کیے تو خدا نخواستہ پاکستان کسی گہرے جو مسائل ہیں ان کا شکار ہو جائے گا, پاکستان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا, آئینی رستے بند ہو جائیں گے. میرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہم سب کو ساتھ لے کے اپنی جماعت کو قائل کیا. ہماری جماعت بھی قائل ہونے کو تیار نہیں تھی. وہ عمران خان جو ہر وقت ہمیں گالیاں دیتے تھے اس کے ساتھ کون بیٹھنے کو تیار ہوتا, لیکن ہم نے اپنی جماعت کو تیار کیا, ہم نے اپنے اتحادیوں کو قائل کیا,
ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب جو عمران خان کا نام نہیں سنتے تھے، ہم ان کے پاس ڈیرہ اسماعیل خان ان کے گھر گئے، وہاں جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ مولانا ڈائیلاگ کے بغیر راستہ کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے سمجھدار بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست جانتا ہوں، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، لیکن جس سے تم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہو اس سے کامیابی نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا نہیں مولانا، پھر بھی ڈائیلاگ کامیاب ہو یا نہ ہو، ہماری طرف سے اس کا تحرک ہونا چاہیے، خرابی کرتا ہے تو وہ کرے۔ ہم نے وہ عمل کر کے ہم جماعت اسلامی کے پاس گئے، اور اب اگلے دن ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ٹائم لینے جا رہے تھے کہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، سپریم کورٹ میں بلا لیا گیا جماعتوں کو۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہوا، میں نے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کے پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کرتے ہوئے ان سے گزارش کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب، ہمیں آپ کا احترام ہے، آپ آئین بنانے والے نہیں ہیں، آئین بنانے والے ہم ہیں، سیاستدان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، آپ نہیں ہیں۔ اس میں اگر کوئی خرابی ہے اس کو درست بھی ہم نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ تو مہربانی یہ کریں کہ عدالت اس معاملے سے ایک طرف رہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر تو اعتراض اٹھتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقیدیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اس معاملے میں آئیں گے آپ پہ بھی سوال اٹھیں گے، آپ پہ بھی تنقید ہوگی۔ ہمیں عدالتوں کا احترام ہے، عدالتوں کو ایک سائڈ پہ رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اب کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کی نیوٹرلٹی کی بات کی جا سکے۔ جب آج صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ کسی عدالت کے اندر کیس لگتا ہے تو 70% پتہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے، بینچ بنتے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ ملک کے اہم ترین بڑے بڑے ججوں کو ہم عدالتوں میں ان فیصلوں میں شامل نہیں کرتے، پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ لیکن ہم نے عدالت میں پیش ہو کے بھی یہی گزارش کی تھی کہ جج صاحب آپ اس معاملے سے الگ رہیے، ہم اس معاملے کو آپ سے بہتر حل کر لیں گے، بٹ اس کے باوجود عدالت نے حکم دے دیا کہ نہیں مذاکرات کرو، 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اور عمران خان صاحب کو بھی کہا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے مذاکرات شروع ہوئے، حکومت کی ٹیم اور عمران خان صاحب کی ٹیم آپس میں بیٹھے، ہمارا مطالبہ تھا کہ اکتوبر کے اندر جو الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے رکھی ہے اس تاریخ کو الیکشن ہوگا، اور عمران خان کا مطالبہ تھا کہ نہیں 14 مئی کو ڈیٹ دی ہوئی ہے، 14 مئی کو الیکشن ہوگا۔ یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی، اور پھر چلتے چلتے 2 میٹنگز، لمبی لمبی میٹنگز تھیں، ان میں طے ہو گیا کہ اس ملک کے اندر الیکشن 1 دن میں ہوں گے، الگ الگ الیکشن نہیں ہوگا۔ طے ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، طے ہو گیا کہ ہماری حکومت بجٹ پیش کرے گی، جون میں بجٹ پاس ہوگا، اور اس کے بعد جولائی کے اس مہینے میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، اسمبلیاں ختم کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد اگلے 60 یا 90 دن کے اندر انتخاب ہو جائے گا۔ اس بات پہ اتفاق ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ پہلا ہفتہ، جولائی کا پہلا ہفتہ، اس میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ ہم نے کہا نہیں، الیکشن بجٹ پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے حکومت کو تاکہ وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکے۔ ہم چوتھے ہفتے یعنی جولائی کے مہینے میں ہی ہم کہہ رہے تھے کہ چوتھے ہفتے میں اسمبلیاں توڑتے ہیں۔ اب تیسرے دن میٹنگ ہونی تھی، باقی سارے معاملات طے ہو گئے، باقی چھوٹے چھوٹے معاملے تھے، تو وہ تو ترلا تائی تھا نا کہ جی آپ ہمیں گرفتار نہ کریں، ہمارے خلاف کیس بن رہے ہیں، یہ نہ بنائیں۔ ہمیں کہتے تھے یہ این آر او مانگتے ہیں، ہم سے این آر او مانگے گئے، اب کیا کیا سنائیں آپ کو۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو جو گزر گیا اس کو چھوڑو، اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں۔ لیکن یہی بات طے ہونی تھی کہ جولائی کے مہینے میں پہلا ہفتہ بھی نہیں، چوتھا ہفتہ بھی نہیں، دوسرے یا تیسرے ہفتے میں کسی تاریخ کو اسمبلی توڑنے کا تعین ہونا تھا۔ صرف ایک فیصلہ باقی تھا، اور جس دن یہ میٹنگ ہونی تھی، یہ سارے میڈیا میں موجود ہے، ٹیلی ویژن پہ موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں۔
آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، جس دن یہ میٹنگ ہونی تھی، خان صاحب نے دن 11 بجے اسلام آباد میں ایک عدالت میں پیش ہوئے، وہاں سے نکل کے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت 14 مئی کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرتی ہے تو مذاکرات کرو، ورنہ واپس آ جاؤ۔ اور 14 مئی کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیوں عمران خان یہ مطالبہ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ عدالت نے عمران خان کو ویٹو دے دیا تھا، اس کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر آپ کا اتفاق رائے سے کوئی الیکشن کی تاریخ آ گئی تو ٹھیک، اور اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر 14 مئی ڈیٹ ہوگی۔ یہ عدالت کا فیصلہ تھا۔ عمران خان بھی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں 14 مئی ڈیٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان مذاکرات میں کام